الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم. انسان دنیا میں جب بھی کوئی معاملہ اسے پیش آئے تو انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس معاملے میں میری عزت، میرے ساتھ عزت والا برتاؤ کیا جائے. دنیا میں کسی کے پاس مہمان بن کر جا رہا ہے تو خواہش ہے کہ عزت سے پیش آئیں، جو وقت مہمانی میں گزرے عزت سے گزرے. دفتر دنیا کا ہے، وہاں کوئی کام پڑا ہے تو جاتے ہوئے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کام عزت سے بآسانی جلدی ہو. یہ ہر بندے کی خواہش ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت، کہ میرا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو عزت کے ساتھ ملنا. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے، اور ایسے عالم میں جانا ہے، ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے واپسی نہیں، واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں. اب خواہش تو یہی ہے کہ وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ عزت والا معاملہ، وہاں بھی ہمیں راحت کا معاملہ ہو. لیکن اس عالم کا نظام انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک وہاں کے حالات جانتے ہیں، وہاں کا نظام جانتے ہیں. اللہ رب العزت بتائیں گے کہ اگر وہاں آتے ہو، عزت چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ کر کے آؤ، تمہیں وہاں عزت ملے گی، سارے معاملات تمہارے بآسانی حل ہوں گے. قرآن کریم کی اس آیت میں اسی کو بیان کیا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. قیامت میں آنے والا اگر ایمان کے ساتھ، ایمان کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے، ایمان لے آیا اور پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری،
تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ بہت بڑے درجات کے، وہاں خلاصہ یہ ہے کہ عزت پائے گا، راحت اور سکون ملے گا۔ جیسے دنیا کے نظام میں کسی دفتر میں کسی کمپنی میں جانا ہے تو اس کا پورا نظام بنا کے جانا پڑتا ہے، کوئی ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کا اہل ہوگا تو جائے گا، اور پھر اس کی ضروریات بھی ہونی چاہیے کہ فلاں شعبے میں کام کرنا ہے، اس کے لیے فلاں صلاحیت کی ضرورت ہے، فلاں قابلیت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے تو وہ بندہ جا سکتا ہے، اگر قابلیت نہیں ہے تو وہاں نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی جو بندہ دنیا میں آ گیا، اللہ نے عقل شعور عطا کر دیا، پھر وہ آخرت میں تو یقیناً جائے گا۔ یہ نہیں کہ جی میں نے اس کمپنی میں کام نہیں کرنا، لہذا میں نہیں جاتا، وہاں نہیں تو اور جگہ، وہاں نہیں تو اور جگہ۔ لیکن جو دنیا میں آ چکا ہے اس نے آخرت میں ضرور جانا ہے۔ اب جب جانا یقینی ہے تو وہاں کی ضروریات کیوں نہ پوری کر لیں، وہاں کا جو نظام ہے اس کے مطابق کیوں نہ اپنا وقت گزار لیں۔ پھر وہاں حساب بھی دینا ہے کہ دن کیسے گزارا تھا، رات کیسے گزاری تھی، کھایا کیسے تھا، کمایا کیسے تھا، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اب بولا کیا تھا، کیا بولنا چاہیے تھا، تجھے زبان دی تھی اس سے کیا کیا کمایا، کیا بولا، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا استعمال کیا، اور ناراض کرنے والے کلمات کون سے بولے۔ اللہ نے انبیاء بھیج کر انسانوں کو سمجھایا کہ آخرت ایک مرحلہ ہے، اور جو زندہ دنیا میں آ چکا ہے اس نے آنا ہے آخرت میں، اس کے لیے ضروری ہے تیاری کر کے آئے، ضروری ہے کہ اپنے جسم سے صحیح نظام بنا کر آئے، روح نکلتے ہی اسے راحت ملنا شروع ہو جائے جس نے تیاری کی ہے۔ جیسے ہی کسی دنیا کے ادارے میں بندہ پوری صلاحیت اور پورے کاغذات رکھتا ہو تو آتے ہی دفتر والے اسے لے لیتے ہیں اور اسے پہلی چیکنگ میں ہی کہ یہ بندہ ہمارے اہل ہے، لہذا اس کو اندر بھیج دیا جائے، اور جس کے کاغذوں پہ اعتراض ہوتا ہے اسے وہیں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب دنیا سے جب ہم جائیں گے، جانا ضروری ہے، اور ہمارے جب نامہ اعمال یعنی کاغذات چیک ہوں گے، اگر ہم اہل ثابت ہوئے کہ ہم نے زبان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی، ہم نے اپنے جسم کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق کمایا کھایا، حلال کمایا حلال کھایا، دن رات جیسے اللہ نے ہمیں ہدایات دی ویسے گزارے، ہمارے کاغذات صحیح نکلیں گے، یعنی ہمارے نامہ اعمال ٹھیک نکلے گا اور ہمارا فیصلہ کامیابی والے کی طرف ہوگا۔ اور وہ کامیابی ایسی ہے جس میں ذرا محنت نہیں ہے، صرف اور صرف وہاں رزلٹ لینا ہے، وہاں پہ انعام ملیں گے۔ دنیا میں گرمی سردی میں اپنے دوستوں کو احباب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوا، اذان ہوئی، مجلسیں چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، نماز پڑھی۔ خدا کا حکم ہے، مال ہے زکوٰۃ دی ہے، صدقات کسی غریب کو جیسے شریعت کا تقاضا ہے ویسے استعمال کیا۔ جب ہمارے زندگی کے سارے معاملات وہاں ٹھیک نکلیں گے تو سمجھیں کہ ہمارے کاغذات ٹھیک ہے، ہمارا نامہ اعمال ٹھیک ہے، اور پھر ہم کامیاب سمجھے جائیں گے، اور پھر اللہ اپنی طرف سے عظیم درجات، عظیم نفع والا مقام عطا فرمائیں گے، جس کو وہاں کی زبان میں جنت کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کا لفظ اللہ کی طرف سے انعام میں ملنے والے حالات کا ایک نام ہے۔
یہ بھی وہاں راحت مل رہی ہے، موسم ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، اور سکون وقت میں رہ رہے ہیں، یہ انعامات ہیں۔ اور جسم کی سہولت کے لیے جو چیز ضرورت ہے وہ بھی ملے گی، کھانے کو جو چاہیں گے ملے گا۔ غرض ایک انسان کی سہولت کا جو نظام چاہیے، اگر ہمارا دنیا کا نظام ٹھیک نکل آیا تو پھر ہمارے لیے وہ اعلیٰ قسم کا ملے گا۔ جیسے دنیا میں بندہ قابلیت کے ساتھ اپنے کاغذات دکھاتا ہے تو دفتر میں، فیکٹری میں ملازمت ملتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، ایسے ہی جب ہمارا نامہ اعمال ٹھیک نکلے گا، نمازیں بھی ٹھیک ہیں، مالی معاملات ٹھیک ہے، نظام سارا ٹھیک ہے، دن رات ہم نے جیسے گزارے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، تو ہم پاس ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کی جگہ تیار کر رکھی ہیں، اور وہ اتنا انعام کی جگہ ہیں، اتنا انعام کی، راحت کی، آرام کی جگہ ہیں، عزت کی جگہ ہیں، جو ہم نے کبھی سوچی نہیں، جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ سنتے تھے دنیا میں یہ غذا بھی ہوتی ہے، انسان کھاتے ہیں، وہاں تو اس سے بھی آگے نظام، وہ بھی ملے گی اور اس سے بھی آگے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان کے مطابق اعمال بھی کر کے آئے، دنیا میں ایمان کے ساتھ ہے، ایمان لائے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بڑے انعام ملے۔ جیسے ایک طالب علم، ایک نوجوان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی وقت ہی ایک اپنی خواہشات کے پل بنا لیتا ہے کہ میں نے فلاں شعبے میں فلاں ڈگری پا کر یہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور یہ مجھے جاب ملے گی اور یہ عزت، یہ میرے ساتھ نظام ہوگا، تو محنت پہ لگ جاتا ہے۔ والدین بھی اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ محنت کر، یہ تیاری کر، ہم پیسوں کے معاملے میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے، تو نے ڈگری لینی ہے اور پھر خود بھی عزت سے زندگی گزارنی ہے اور ہمیں بھی عزت سے رہنے کا موقع ہے۔ ایسے ہی جب ہمیں شعور ملا تب سے ہمارے لیے ایک نظام آخرت کا تیار ہے۔ جو بندہ اس پہ محنت کرے دنیا کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا بھی چلانی ہے ساتھ ساتھ، لیکن اصل ہماری تیاری وہ اس امتحان کی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک کالج میں پڑھنے والا، ایک مضمون میں تیاری کرنے والا، اس کی رات دن یہی محنت ہوتی ہے کہ میں نے اتنی نمبر لینے ہیں اور اس پہ پھر مجھے یہ ڈگری مل جائے اور اس کے بعد یہ جاب میں کر سکتا ہوں، اتنی لاکھ اتنی ہزار میری آمد ہو جائے گی اور یہ ہم فائدے اٹھائیں گے۔ ایسے ہی ہوش سنبھالتے ہی ہر مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دے دیا۔ نمازیں ہیں، جسم کے متعلق ہے، زبان کے متعلق ہے، ساری زندگی کے متعلق ہے۔ جو بندہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کرے تو وہاں جب رزلٹ نکلے گا، ہمارے پرچے یا کاغذات چیک ہوں گے، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، وہ جب چیک ہوں گے، ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارا کمانا بھی ٹھیک ہے، ہمارا کھانا بھی ٹھیک ہے، ہمارا نظام بھی ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہمیں انعام ملے گا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہاں ابھی یہ امکان ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے لاکھوں روپے لگا کر ایک ڈگری حاصل کی ہے، پتہ نہیں کتنے دن وہ جاب کر سکیں، لاکھ روپیہ ہمیں مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے، کیا پتہ کتنے مہینے ملے گی، وہ کھا بھی سکیں گے یا نہیں۔ لیکن یہاں ایک سجدہ اللہ کی رضا سے جو کیا ہے اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ کبھی ضائع نہیں۔ ایک روپیہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہم نے خرچ کیا ہے اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے جسم سے جو شریعت کے مطابق عمل ہوگا، ہم عمل کریں گے، اس پہ جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ہمارے لیے یقینی ہے، اس کا فائدہ ہمیں یقینی ملے گا۔ تو اب جو چیز ہمیں یقینی ملنے والی ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم غفلت میں وقت گزار جاتے ہیں،
یہاں عارضی نفع جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کے لیے کتنا محنتیں کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں وہ ایک صحیح محل پہ خرچ کریں۔ ایک اللہ والا نے مثال دی ہے، جیسے کشتی ہوتی ہے، وہ پانی پہ تیر رہی ہے، پانی کشتی کے اندر نہ آئے تو کشتی بڑے آرام سے تیرتی رہے گی اور منزل پہ پہنچ جائے۔ اگر وہی پانی کشتی کو کہیں سے سوراخ ہو جائے، اندر آ جائے تو